السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ بڑا فضل والا ہے۔ جس آیت کو اللہ وحدہ لا شریک منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہے، اور اللہ جل شانہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا؟ ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ جل شانہ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ جل شانہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ علیم تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ جل شانہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدوں میں اللہ جل شانہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا وحدہ لا شریک کا منہ ہے۔ اللہ جل شانہ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے،
زمین و آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ وحدہ لا شریک ان سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ان کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسش نہیں ہوگی۔ تم سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کے تابع نہ بن جاؤ۔ کہہ دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر تم نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ جل شانہ کے پاس تیرا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں اللہ جل شانہ نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور اللہ وحدہ لا شریک نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ آپ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا امام بنا دے گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ وحدہ لا شریک پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دے گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دے گا، وہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب،
ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔